بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابراہیم ذوق رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا قصیدہ آپ کے سامنے پڑھا جا رہا ہے۔ عاشق نہال چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی مدح میں لکھا ہوا ہے۔ پہلے ہم آپ کے سامنے اشعار پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ان کے الفاظ، ان کے معانی، پھر اس کے بعد ان کی تشریح میں ہم چلتے ہیں۔ وہ ابر درفشاں ہیں چمن میں کمال کے، وہ ابر درفشاں ہیں چمن میں کمال کے، عاشق نہال کیوں نہ ہو عاشق نہال کے۔ ایک ذرہ چشم مہر سے گر وہ نظر کرے، ایک ذرہ چشم مہر سے گر وہ نظر کرے، بھر جائیں پل میں لعل سے دامن جبال کے۔ ہے اس کے آگے بحر بھی کشتی بکف گدا، ہے اس کے آگے بحر بھی کشتی بکف گدا، کھولے نہیں صدف ہی نے کچھ لب سوال کے، کھولے نہیں صدف ہی نے کچھ لب سوال کے۔ کشتی گدا کی کشتی پرزر ہو آن میں، دستے عطا سے اس شہ دریا نوال کے۔ ہیں اس کے در کے خاک نشیں اس قدر غنی، ہیں اس کے در کے خاک نشیں اس قدر غنی، خواہاں وہ ملک کے ہیں ناجویاں ہیں مال کے۔ کرتے ہیں جانور بھی ہمیشہ اسی کا ذکر، کرتے ہیں جانور بھی ہمیشہ اسی کا ذکر، نکلے ہے پیر پیر صدا منہ سے لال کے، نکلے ہے پیر پیر صدا منہ سے لال کے۔ یہ پہلا رومن ہمارے سامنے آیا، اشعار آپ کے سامنے پڑھے گئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ان کے الفاظ معنی کیا ہیں۔ وہ ابر درفشاں ہے چمن میں کمال کے، وہ یہ اشارہ بعید ہے، دور کے اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اشارہ قریب یہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اشارہ بعید وہ کے معنی میں، وہ اشارہ بعید کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر اوہ سے مراد عاشق نہال چشتی ہیں۔ ابر کے معنی ابر بادل کو کہتے ہیں۔ درفشاں، در کے معنی ہوتے ہیں موتی، فشاں کے معنی ہوتے ہیں چھڑکنا۔ تو اس مصرے کے ان چند الفاظ کا مطلب یہ ہوا، عاشق نہال چشتی ایسے بادل ہیں کہ وہ بادل بارش نہیں برساتا بلکہ موتیاں برسانے والا بادل ہے۔ چمن سے مراد یہاں پر دنیا ہے اور چمن میں کمال کے۔ عاشق نہال کیوں نہ ہو عاشق نہال کے، یہاں پر نہال دو مرتبہ استعمال ہوا ہے اور دونوں الفاظ اپنے اندر الگ الگ معنی رکھتے ہیں۔ یہاں پر پہلے نہال کے معنی ہوتے ہیں مالا مال کر دینا، اور دوسرا نہال جو ہے وہ عاشق نہال چشتی کی ذات مراد ہے۔ تو کہتے ہیں عاشق نہال کیوں نہ ہو، یعنی عاشق نہال چشتی رحمۃ اللہ علیہ کیوں نہ اپنے فیض سے، اپنے برکات سے دنیا کو مالا مال کرتے۔ یہ ہے۔ تو اب الفاظ ہوئے، معانی ہوئی، اب ہم اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس شعر کے اندر، اس مطلع کے اندر ابراہیم ذوق یہ بات بتانا چاہتے ہیں، عاشق نہال چشتی اپنے کرامات کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے، اپنے تقوی کے ذریعے، اپنی بزرگی کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو مصفا اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ یہ ہے اصل مقصد، چونکہ یہ صوفی ہیں، خانقاہی لائن کے آدمی ہیں، جس کی وجہ سے یہ مالا مال کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ مال لوگوں کو تقسیم کرتے تھے، نہیں، اللہ والوں کے پاس مال نہیں ہوتا، ان کا مال جو کچھ ہوتا ہے وہ ان کے برکات ہوتے ہیں، ان کا علم ہوتا ہے، ان کا تقوی ہوتا ہے، لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے، لوگوں کی آخرت بنانے کی فکر ہوتی ہے، یہی سب ان کا ورثہ اور مال ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں دوسرے شعر میں
ایک ذرہ چشمے مہر سے گر وہ نظر کرے، بھر جائیں پل میں لعل سے دامن جبال کے۔ ایک ذرہ، ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ ذرہ کہتے ہیں چھوٹی سی چیز کو جس کو ہم تقسیم نہیں کر سکتے، اس کو ذرات اس کی جمع آتی ہے۔ چشم کے معنی ہوتے ہیں آنکھ، اسی سے بنا ہے چشمہ، آنکھ پر لگایا جاتا ہے، اس کو چشمہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چشم پر لگایا جاتا ہے۔ چشم مہر گر وہ نظر کرے، یعنی عاشق نہال چشتی کی نگاہ ایک مرتبہ کسی پر پڑ جائے تو اس کی تقدیر بدل جائے۔ اللہ والوں کی نگاہوں میں اللہ تعالیٰ ایسی کرامت رکھتا ہے کہ وہ کسی بد سے بدحال آدمی کو ایک مرتبہ اپنے نگاہوں سے دیکھ لیتے ہیں تو ان کی زندگی کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں شاعر بھر جائیں، ایگزامپل دے رہے ہیں، بھر جائیں پل میں لعل سے دامن جبال کے۔ لعل کے معنی ہوتے ہیں موتی، لعل کے معنی ہوتے ہیں موتی، جبال، جبال کے معنی ہوتے ہیں پہاڑ۔ تو جیسے پہاڑ کے پاس پتھر پڑے ہوئے ہوتے ہیں، چھوٹے 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 پتھر جو زمین کے پاس پہاڑ کے قریب میں وہ موتیوں کی طرح دور سے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو شاعر کہتے ہیں جیسے کہ دامن کے پاس پڑے ہوئے پتھر ہیں جبال کے، وہ موتی کی طرح دکھ رہے ہیں، تو عاشق نہال چشتی بھی جو ہے ایک گنہگار بندے کو اس کے دامن میں اپنی نگاہوں سے اس کو مالا مال کر دیتے ہیں۔ شعر نمبر 3 ہے، اس کے آگے بحر بھی کشتی بکف گدا۔ بحر کے معنی ہوتے ہیں سمندر، کشتی تو آپ کو معلوم ہے، بکف گدا، کف کے معنی ہوتے ہیں ہاتھ ہتھیلی، اور گدا کے معنی ہوتے ہیں فقیر۔ تو یہاں پر کف، تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کف کالر کہتے ہیں کہ جب ہم کرتا پہنتے ہیں تو اس کرتے کو یہاں پر بٹن کے لگانے کے لیے ایک کف ہوتا ہے۔ یہ تو آستین میں ہمارے کف نہیں ہے، مگر جو شرٹ ہوتا ہے اس کے اندر کف ہوتا ہے، تو اس کو کف کہتے ہیں۔ تو کف کو کف اس لیے کہا جاتا ہے، جب اس کو کھول دیا جاتا ہے تو یہ ہتھیلی کے پاس آ جاتا ہے، تو اس کا تعلق ہتھیلی سے ہو جاتا ہے۔ تو ہتھیلی کے کف کے معنی ہوتے ہیں، ویسے ہتھیلی بولتے ہیں بڑے بزرگ لوگ، کف افسوس ملنا، افسوس کے ساتھ ہتھیلیوں کو ملا جاتا ہے، تو ان ہتھیلیوں کو کہا جاتا ہے کف۔ تو اسی لیے شرٹ کے اس کپڑے کو بھی کف کہا جاتا ہے۔ بہرحال اس کے آگے بحر بھی کشتی بکف گدا، سمندر عاشق نہال چشتی کے سامنے بھیگ کا کٹورا لے کر کے کھڑا ہے۔ حالانکہ پوری دنیا کو فائدہ پہنچاتا ہے دریا، اور دریا سے پوری دنیا اپنا کٹورا بھر بھر کے پانی لے کر جاتی ہے، مگر یہ دنیا کو دینے والا بھی کہیں سے لے کر دیتا ہے، تو وہ کہاں سے لے کر دیتا ہے؟ تو کہتے ہیں عاشق نہال چشتی سے لے کر دیتا ہے۔ مراد یہاں پر یہ نہیں کہ وہ جو ہے پانی دینے والے یا کوئی اور بڑی طاقت بن گئے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے، ایک ایگزامپل، ایک مثال دی جا رہی ہے کہ جیسے پوری دنیا دریا سے فائدہ اٹھاتی ہے، تو پوری دنیا کے لوگ بھی جو ہے، بلکہ خاص طور سے ہمارے ہندوستان کے لوگ تو عاشق نہال چشتی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک مثال ہے، مگر یہ قصیدہ ہے، قصیدے میں مبالغہ ہی مبالغہ پایا جاتا ہے، اس لیے مثالوں کو آسمان سے بھی پرے اڑایا جا رہا ہے۔ کھولے نہیں صدف ہی نے کچھ لب سوال کے، کہتے ہیں صدف کس کو کہتے ہیں؟ صدف کے معنی ہوتے ہیں موتی، لب کے معنی ہونٹ، تو کہتے ہیں موتی نے بھی سوال نہیں کھولے۔ موتی خود اتنا قیمتی ہوتا ہے، اس کی قیمت جو ہے بادشاہ لوگ ہی عطا کر سکتے ہیں، اس کو کوئی خرید نہیں سکتا عام انسان۔ اتنے قیمت رکھنے والا سامان، اتنے قیمت رکھنے والا موتی بھی جو ہے وہ عاشق نہال چشتی کے سامنے ایک گدا بنا ہوا ہے، فقیر بنا ہوا ہے، سوال نہیں کر رہا ہے۔ شعر نمبر 4 ہے، کشتی گدا کی کشتی پرزر ہو آن میں، دستے عطا سے اس شہ دریا نوال کے۔
یہاں پر کشتی گدھا کے معنی آئے ہیں اوپر، فقیر کے معنی میں، پرزر کے معنی کیا؟ پرزر کے معنی ہوتے ہیں بھور۔ بھور کس کو کہتے ہیں؟ دریا کے اندر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا پانی چاروں طرف سے گھومنے لگتا ہے تو پانی اوپر کی طرف آتا ہے تو اس کے درمیان گڑھا بن جاتا ہے، ایسا کھڈا بن جاتا ہے، تو اس کے درمیان کشتی آتی ہے یا کوئی بھی چیز آتی ہے، وہ پانی اس کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیتا ہے اور اس چیز کو اس دریا کے اندر ڈبو دیتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں بھور۔ تو شاعر یہاں پر کہتا ہے کہ کشتی اگر دریا میں بھور میں آ جاوے، وہ پانی اس کو گھیراؤں میں لے کر ڈبانے لگے، تو ایسے مشکل وقت میں عاشق نہال چشتی اپنے کشف و کرامات سے ان کو بچا لیتے ہیں، روک لیتے ہیں۔ یہاں پر مراد جو ہے زندگی کا مشکل موقع ہو تو عاشق نہال چشتی اپنے رائے مشورے سے اس آدمی کو راحت عطا کر دیتے ہیں، یہ بتانا مقصد ہے۔ دست عطا، دست کے معنی ہوتے ہیں ہاتھ، عطا کے معنی ہوتے ہیں دینا۔ اس شہ دریا نوال کے شہ، یہاں پر دو لفظ سے شہ بنا ہے، شین اور ہے سے، اصل میں شاہ ہے، شین الف ہے، تو شاہ کے معنی ہوتے ہیں بادشاہ۔ تو یہاں پر شعر کے وزن کو باقی رکھنے کے لیے الف کو حذف کر دیا گیا ہے، تو شہ کا لفظ استعمال کیا، تو شہ کے معنی بادشاہ، دریا نوال، نوال کے معنی ہوتے ہیں عطا کرنا، بخشنا، تو کہتے ہیں عاشق نہال چشتی دریا کو عطا کرنے والی شخصیت ہے۔ جب دریا کو عطا کرنے والی شخصیت ہے تو وہ دنیا کو عطا کرنے والی عظیم شخصیت کہلائے گی۔ ہیں اس کے در کے خاک نشیں اس قدر غنی، خواہاں وہ ملک کے ہیں ناجویاں ہیں مال کے۔ خاک نشیں، خاک کے معنی ہوتے ہیں مٹی اور نشیں کے معنی ہوتے ہیں بیٹھنا۔ خاک نشیں کے معنی ہوتے ہیں مٹی پر بیٹھنے والا۔ کہتے ہیں بھائی خاک ساری ہونی چاہیے انسان میں، یعنی اپنے آپ کو آدمی چھوٹا بناتا ہے تو اس کو خاکسار کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر شاعر اچھا ایک لفظ آیا ہے غنی۔ غنی یہ لفظ ہے عربی زبان کا جس کے معنی ہوتے ہیں مالدار۔ حضرت عثمان غنی کو کہا جاتا ہے غنی۔ تو کہتے ہیں کہ عاشق نہال چشتی کے ہاتھ پر جتنے بھی لوگ بیٹھ ہوئے ہیں، ان سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان کے شاگرد ہیں، وہ خود ایسے ہیں کہ وہ زمین پر بیٹھتے ہیں، پھٹی چٹائی پر بیٹھتے ہیں، اور بڑے بڑے بادشاہوں سے بھی زیادہ ان کے عزائم ہیں، ان کے پاس مال ہے، دولت ہے، مگر سب کچھ ہونے کے باوجود ان کو تخت و تاج کی خواہش دل میں نہیں ہے۔ تو اس کو یہاں پر کہتے ہیں، اگلے مصرے کے اندر آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے ان کے دل بادشاہوں سے بھی زیادہ غنی ہیں اس کے در کے خاک نشیں اس قدر مالدار۔ کیسے مالدار ہیں؟ غنی ہیں، مالدار ہیں۔ کیسے مالدار ہیں؟ خواہاں وہ ملک کے ہیں ناجویاں ہیں مال کے، نہ ان کو حکومت کی خواہش ہے، نہ ان کو سلطنت کی خواہش ہے، اور نہ ان کو کسی کی بادشاہت کی خواہش ہے، وہ جویاں ہیں۔ جویا کے معنی ہوتے ہیں تلاش کرنا، جویا کے معنی ہوتے ہیں تلاش کرنا۔ تو شاعر کہتے ہیں نہ ان کو مال کی تلاش ہے اور نہ حکومت کی تلاش ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ بھی عاشق نہال چشتی کے شاگردوں کے سامنے آ کر دو زانوں ٹکا کر زمین پر بیٹھتے ہیں، یہ بادشاہت ہے۔ اصل میں کیا ہے، مال کے جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کی حکومت چیزوں پر ہوتی ہے، اور جو علم کے اور تقوی کے مالدار ہوتے ہیں ان کی حکومت لوگوں کے دلوں پر ہوتی ہے، اور یہی اصل حکومت ہے۔ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنا یہ اصل حکومت ہے، مال پر دولت پر حکومت کرنا یہ عارضی حکومت ہے۔ بہرحال کرتے ہیں جانور بھی ہمیشہ اسی کا ذکر، نکلے ہے پیر پیر سدا منہ سے لال کے۔ شاعر یہاں پر آگے بڑھ کر کے کہہ رہے ہیں عاشق نہال چشتی کی تعریف، انسان ان تو کر ہی رہے ہیں، ان کے شاگرد تو کر ہی رہے ہیں، اس سے آگے بڑھ کر ان کی مقبولیت کا
میدان اتنا پھیلا کہ انسان تو انسان، جانور بھی ان کا ذکر کر رہے ہیں، ان کا نام ادب سے لے رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں جانور ہی نہیں بلکہ پرندے بھی ان کا نام لے رہے ہیں۔ تو یہاں پر مصنف دیکھیے شاعر کی سوچ کیسی ہوتی ہے، شاعر کی تخیلات کی دنیا کیسی ہوتی ہے۔ ایک پرندہ ہے جو چھوٹا سا پرندہ ہے جس کو یہاں پر لال کہا گیا۔ لال کے معنی ہوتے ہیں چھوٹا سا لال خوبصورت پرندہ، اس کی آواز پیدائشی طور پر پیر پیر کہنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوا کائیں کائیں کرتا ہے، یہ اس کی پیدائشی چیز ہے، یہ اس کی فطرت میں ہے۔ مرغا جو ہے اپنی پیدائشی آواز نکالتا ہے، چڑیا اپنی پیدائشی آواز استعمال کرتی ہے۔ اس آواز سے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہم اس نام کو، اس آواز کو رکھ لینے سے وہ ہمارا ہی نام بول رہی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے۔ مگر شاعر یہاں پر کہتے ہیں، یہاں پر پیر پیر کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، یہ پیر جو ہے ایک پرندے کی آواز ہے، مگر پیر جو ہے ایک دن کے معنی میں آتا ہے، ایک پیر پرندے کی آواز کے معنی میں آتا ہے، اور ایک پیر جو ہے ولی کے معنی میں بھی آتا ہے، اللہ والے کے معنی میں آتا ہے۔ گویا کہ پرندے کی آواز اصل میں پیر تھی، اس کو شاعر نے کہا کہ بھائی یہ پرندہ بھی تو میرے عاشق نہال چشتی کی تعریف کر رہا ہے، میں خود ہی نہیں بلکہ یہ پرندے اور یہ جانور بھی میرے پیر کی تعریف کر رہے ہیں۔ اس شعر کے اندر جو ہے مصنف یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں رومن نمبر 2 میں عاشق نہال چشتی کیا کہہ رہے ہیں، عاشق نہال چشتی کے تعلق سے ابراہیم ذوق کیا کہہ رہے ہیں۔ اب دیکھیں عاشق نہال چشتی کے تعلق سے شاعر کے دل کی بات کیا ہے، وہ یہاں پر جی چاہتا ہے ہو کہ مخاطب بیاں کروں، جی چاہتا ہے ہو کہ مخاطب بیاں کروں، اوصاف ایسے شاہ کرامت خصال کے۔ مخاطب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کسی کی طرف متوجہ ہونا، اس کو مخاطب کہتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے جس کی تعریف میں کر رہا ہوں اس کے تعلق سے پوری دنیا کی طرف میں متوجہ ہو کر میں بیان کروں۔ کیا بیان کروں؟ ان کے اوصاف، صفت کی جمع ہے اوصاف، شاہ کرامت خصال کے۔ خصال کے معنی بھی ہوتے ہیں عادات، کرامت۔ اچھا، جب کرامت کا لفظ آیا ہے تو اس کے تعلق سے 2-3 باتیں میں آپ کو اور بتا دوں۔ ایک چیز ہوتی ہے قدرت، ایک چیز ہوتا ہے معجزہ، اور ایک چیز ہوتی ہے کرامت۔ تینوں چیزیں الگ الگ ہیں اور تینوں کا تعلق الگ الگ ہستیوں سے ہے۔ قدرت کا تعلق اللہ سے ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ کن فیکون، کہ وہ مالک ہیں، یہ اللہ۔ جیسے قدرت میں ہوتا کیا ہے، بغیر کسی ایگزامپل کے اللہ تعالیٰ اس چیز کو وجود بخشتے ہیں۔ جیسے آسمان اللہ نے بنایا، اپنے قدرت سے بنایا، پہلے آسمان نہیں تھا۔ زمین کو اللہ نے بنایا، اپنے قدرت سے بنایا، اس کے لیے کوئی مثال موجود نہیں تھی، اس کا کوئی ایگزامپل موجود نہیں تھا، یہ قدرت ہے۔ انسان کو اللہ نے بنایا، آدم کو، تو آدم سے پہلے کوئی انسان نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا، تو یہ قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتے ہیں اپنے قدرت سے کرتے ہیں، ان کو کسی ایگزامپل کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کو کہتے ہیں قدرت۔ دوسری چیز ہے معجزہ۔ معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ نبیوں کے ساتھ خاص ہے، اور یہ جو ہے عادات کے خلاف کوئی معاملہ پیش آ جائے، کوئی واقعہ پیش آ جائے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ جیسے لکڑی کا سانپ بن جانا، ہاتھ لگانے سے بیماری کا چلا جانا، مادرزاد نابینا کا آنکھوں کا آ جانا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہرنی کا بات کرنا، نبی کے سامنے اونٹنی کا بات کرنا، نبی کے سامنے
بکری کا گوشت پکنے کے بعد ہڈیوں پر دوبارہ گوشت کا چڑھ جانا، نبی کے انگلیوں سے پانی کا ابلنا، نبی کے سامنے زمین پھاڑ کر درخت کے آ کر کا کھڑا ہو جانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن شریف کا نازل ہونا اور یہ قرآن شریف کا ابھی تک باقی رہنا، یہ سب معجزات کہلاتے ہیں۔ یہ نبیوں کے ساتھ خاص ہیں، یہ کسی ولی کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتے، کسی قطب اور ابدال کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا۔ معجزے کا تعلق نبیوں کے ساتھ خاص ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کرامت خصال کے۔ کرامت کس کو کہتے ہیں؟ کرامت جو ہے کسی کو بھی حاصل ہو سکتی ہے، یہ انسان کا کسبی عمل۔ کسبی عمل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنی محنت سے اس کو حاصل کر سکتا ہے۔ اب جیسے ان کو کرامت خصال کے کہا گیا کہ ان کی کرامت، کئی بزرگوں کو جو ہے جیسے کہ کہا جاتا ہے، واقع مشہور ہیں کہ رابعہ بصری ہواؤں کے اوپر مصلی ڈال کر نماز پڑھ لیا کرتے تھے، حسن بصری پانی کے اوپر مصلی بچھا کر نماز پڑھ لیا کرتی تھی۔ کئی بزرگوں کئی واقعات ایسے ہیں جو عادت کے خلاف ہیں، تو ان کو کرامت کہا جاتا ہے۔ اور کرامت کے اندر محنت کر کے انسان عبادات کے ذریعے، اعمال کے ذریعے، آپ بھی جو ہے اپنے اندر کرامات پیدا کر سکتے ہیں، میں بھی پیدا کر سکتا ہوں، دنیا کا کوئی بھی انسان پیدا کر سکتا ہے۔ یہ ایک کسبی عمل ہے۔ معجزہ کسبی عمل نہیں ہے، یہ بھی انسان سے تعلق رکھتا ہے، نبی سے، اور کرامت بھی جو ہے یہ انسان سے تعلق رکھتی ہے، اور یہ معجزے سے چھوٹی چیز ہے۔ بہرحال اے سید جلال کے خورشید پر جلال قربان جائے تیرے جاہ و جلال کے۔ سید کس کو کہا جاتا ہے؟ سید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو کہا جاتا ہے، جو سید سادات کہلاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا سے چلی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل جو ہے لڑکوں سے نہیں چلی بلکہ لڑکیوں سے چلی ہے۔ خیر، یہ جو عاشق نہال چشتی کا نسب بتایا جا رہا ہے اس شعر کے اندر کہ ان کا تعلق کس خاندان سے ہے، تو کہتے ہیں ان کا تعلق جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہے۔ یہ سید سادات خاندان سے تعلق رکھنے والی عظیم شخصیت ہے۔ تو کہتے ہیں اس عظیم شخصیت کے اوپر شاعر کیا کہتا ہے؟ قربان جائے تیرے جاہ و جلال کے۔ جاہ و جلال کے معنی جاہ کے معنی ہوتے ہیں عزت۔ ان کا عاشق نہال چشتی کے لیے عزت کا مقام یہی ہے کہ وہ جو ہے نبی کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ جلال کے معنی ہوتے ہیں روب، تو ان کا روب، ان کا دبدبہ ہمارے دلوں پر ایسا کام کر رہا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا روب اور دبدبہ ہے۔ گردوں بھی پست ہو کے ہوا خوب منفعل۔ یہ شعر، یہ مصرع جو ہے اس پورے قصیدے کی جان لگتا ہے۔ اس کے اندر دیکھیں کس طریقے سے آسمان کو زمین پر گرانے کی کوشش کیا ہے شاعر نے، کتنے اونچے تخیلات پیش کیا ہے۔ ذرا ہم دیکھتے ہیں۔ گردوں بھی پست ہو کے ہوا خوب منفعل، رتبے کو دیکھ کر تیرے اوجے کمال کے۔ گردوں، گرد کے معنی تو ویسے ہوتے ہیں دھول کے، یہاں پر گردوں سے مراد معنی ہوتے ہیں آسمان یا اونچا مقام۔ تو کہتے ہیں اونچے بادل کو جو ہے گردوں کہا جاتا ہے۔ پست کے معنی ہوتے ہیں نیچا ہونا۔ یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں کہ اونچا اور نیچا، نشیب و فراز۔ تو یہاں پر یہ دونوں الفاظ جو ہیں یہ فارسی زبان کے الفاظ ہیں، اور ایک لفظ اس کے اندر ہوا ہے استعمال منفعل۔ منفعل کے معنی ہوتے ہیں شرمندہ ہونا۔ تو شاعر اس مصرعے کے اندر کہنا چاہتا ہے دنیا کے اندر سب سے اونچی چیز اگر کوئی ہے تو وہ آسمان ہے۔ آسمان اپنی بلندی کے اوپر جو ہے فخر کرتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اے آسمان، تیرا مقام دنیا کے تمام مخلوقات میں سب سے اونچا ہو سکتا ہے، مگر عاشق نہال چشتی کا مقام آسمان سے اونچا ہے، اتنا اونچا ہے کہ آسمان بھی زمین کی طرح نیچا نظر آتا ہے، اور اس کی چھوٹائی اور اس کے پست قد اور اس کے نیچائی پر وہ شرمندہ ہے۔ کون شرمندہ ہے؟ آسمان شرمندہ ہے۔ تو مرتبہ کس کا اونچا ہے؟ عاشق نہال چشتی کا۔
رتبے کو دیکھ کر تیرے اوجے کمال کے. اوج کا معنی ہوتا ہے رتبہ، مقام اور مرتبہ، اس کا اسٹیٹس جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. دیکھیے اس کے بعد جو ہے شاعر کہتا ہے پھر آسمان کی طرف مخاطب ہو کر، آسمان کے اندر اور بھی مخلوق ہیں، وہ کیا ہیں؟ انجم جنہیں سمجھتے ہیں لوگ اپنے زعم میں. واہ! انجم جنہیں سمجھتے ہیں لوگ اپنے زعم میں، قطرے جبیں پہ ہیں عرق انفعال کے. انجم کے معنی ہوتے ہیں ستارہ اور زعم کے معنی ہوتے ہیں گمان. تو شاعر یہاں پر یہ کہتا ہے کہ بھائی آسمان پر جو ستارے رات کے وقت نکلے ہوئے ہیں اور وہ چمک رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ستارے ہیں، مگر شاعر کیا کہتا ہے دوسرے مصرے کے اندر؟ قطرے جبیں پہ ہیں. جبیں کے معنی ہوتے ہیں پیشانی، عرق کے معنی ہوتے ہیں پسینہ، اور انفعال اوپر آیا ہے منفعل، یہاں پر انفعال آیا ہے، دونوں ایک ہی معنی میں ہوتا ہے شرمندہ. تو کہتے ہیں آسمان پر ستارے ستارے نہیں ہیں، بلکہ آسمان جو شرمندگی کی وجہ سے نیچا ہو گیا ہے، اس کی شرمندگی کی وجہ سے جو پسینہ آ رہا ہے وہی پسینہ ہم کو ستارے نظر آ رہے ہیں. دیکھیے کس طریقے سے شاعر نے عاشق نہال چشتی کی عزت اور مقام کو بڑھایا ہے. تو کہتے ہیں کہ آسمان پر جو ستارے ہیں وہ ستارے نہیں ہیں، وہ شرمندگی کا پسینہ ہے آسمان کی پیشانی پر. دیکھتے ہیں دیکھا جو تیرے فیض کو جاری تو رہ گیا دریا بھی منہ بھنور کے گریباں میں ڈال کر. دیکھیے شاعر اب آسمان سے زمین کی طرف آ رہا ہے، اور زمین پر سب سے بڑی چیز جو ہے وہ دریا ہے، اور پوری دنیا دریا سے فائدہ اٹھاتی ہے. تو شاعر اب دریا کی طرف مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ بھائی، یہاں پر فیض کے معنی ہوتے ہیں فائدہ، جس کے عربی زبان کا لفظ ہے فیض، فائدہ. ابھی بھنور کا معنی میں نے آپ لوگوں کو پہلے والے چند شروع کے اشعار میں بتایا کہ گریبان. گریبان تو آپ کو معلوم ہے، یہ جو کالر ہوتا ہے اس کو گریبان کہا جاتا ہے. عام طور سے آدمی جب گناہ کرتا ہے تو وہ اپنے منہ کو اپنے گریبان کے اندر چھپا لیتا ہے. تو شاعر کہتا ہے یہاں پر کہ دریا بھی ہمارے عاشق نہال چشتی کی سخاوت کو دیکھ کر کے اپنی سخاوت پر وہ شرمندہ ہو کر اپنے منہ کو کہاں پر چھپا لیا؟ بھنور میں چھپا لیا ہے. بھنور کس کو کہتے ہیں؟ پانی جب دریا کے اندر چاروں طرف سے گھیرا ڈالتا ہے تو جو رنگ بنتی ہے، اور پانی جو ہے اس درمیان میں کوئی بھی چیز کو ڈبو کر ختم کر دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں بھنور. تو اس کے اندر دریا اپنا منہ چھپا لیا ہے. جیسے کہ گنہگار انسان اپنے چہرے پر کپڑا ڈال کر شرمندگی سے چہرے کو چھپا لیتا ہے، ایسے ہی شاعر کہتا ہے ہمارے عاشق نہال چشتی کے مقام اور مرتبے کو دیکھ کر آسمان بھی شرمندہ ہے، سخاوت کو دیکھ کر دریا بھی شرمندہ ہے. تیسرے رومن کے اندر عاشق نہال چشتی کے مقام اور مرتبے میں جوش آگے بڑھ رہے ہیں. کہتے ہیں جو دیکھے تیرے ظرف کو اس کی نگاہ میں جام جہاں نما ہے برابر سفال کے. جو دیکھے ظرف، ظرف کے معنی ہوتے ہیں، ویسے تو لفظی معنی ہوتا ہے ڈکشنری میننگ برتن، یہاں پر مراد برتن نہیں ہے بلکہ عاشق نہال چشتی کا دل ہے. تو کہتے ہیں عاشق نہال چشتی کے دل کو جو آدمی دیکھتا ہے تو وہ بھی جو ہے ایسا جیسے کہ جام. جام کے معنی ویسے تو ہوتے ہیں شراب، پانی، مگر یہاں پر جو ہے جام سے مراد جو ہے فائدہ پہنچانا ہے. سفال کہتے ہیں ٹھیکرا یعنی مٹی کا برتن. تو یہاں پر کہتے ہیں کہ عاشق نہال چشتی جو ہے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں اپنی دل کی دنیا سے. اپنے دل کے اندر جو کچھ بھی نورانیت ہے وہ دوسرے لوگوں کے دلوں میں اس نور کو پہنچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور دل کی دنیا کو روشن کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ہے گرچہ تو جنوب میں لیکن تیرا جمال، ہے گرچہ تو جنوب میں لیکن تیرا جمال روشن سوا جمال سے قطب شمال کے. جنوب کس کو کہتے ہیں؟ مشرق،
مغرب، شمال، جنوب۔ مشرق سورج نکلنے کی سمت، مغرب سورج چھپنے کی سمت، اس کے دائیں بائیں مشرق، مغرب، شمال اور جنوب ہے۔ تو کہتے ہیں یہاں پر مراد جو ہے شمال سے شمال نہیں ہے، جنوب سے جنوب نہیں ہے، بلکہ شمال اور جنوب سے مراد پوری دنیا ہے۔ جہاں سے سورج نکل رہا ہے وہاں سے لے کر جہاں ڈوب رہا ہے وہاں تک، اور دائیں بائیں جو بھی زمین ہے، تمام لوگ جو ہے کس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ عاشق نہال چشتی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس بات کو کہنا یہاں پر مقصد ہے۔ یہاں پر شمال جنوب کی سمتیں بتانا مقصد نہیں ہے، بلکہ دوریاں بتانا مقصد ہے کہ عاشق نہال چشتی کا فیض، ان کا فائدہ کہاں تک پہنچ رہا ہے۔ سنتے ہیں جا نثاروں سے جب تیرا ذکر خیر۔ دیکھیے شاعر، اسلامی شاعر ہیں یہ، ان کی سوچ، ان کا تخیل کا پتہ چلتا ہے۔ گویا اذان سنتے ہیں منہ سے بلال کے، ایک تاریخ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ عاشق نہال چشتی کی تعریف جب ابراہیم ذوق کسی کی زبان سے سنتے ہیں تو ان کو وہ مزہ آتا ہے جو مزہ حضرت بلال کی زبان سے صحابہ کو اذان سننے میں آتا تھا۔ یہ ہے مطلب، حضرت بلال کی اذان میں جو لطف، جو مزہ، جو لذت اللہ نے رکھا، وہ مزہ، وہ لذت ابراہیم ذوق کو عاشق نہال چشتی کی تعریف سننے میں آتا ہے۔ یہ بات یہاں پر بتا رہے ہیں مثال کے طور پر۔ سر تا قدم ہے شوق تیرے طالب جمال، مشتاق روزے دار کھڑے ہیں ہلال کے۔ سر تا قدم، سر سے پیروں تک، شوق میں تیرے طالب جمال، تیرے حسن و جمال کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو مثال کیا دے رہے ہیں، اگزامپل کیا پیش کر رہے ہیں؟ جیسے 30 روزے ہونے کے بعد عید کے چاند کے لیے روزے دار باہر آ کر چاند کا انتظار کرتے ہیں، چاند کو دیکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، اس کی خوشیاں مناتے ہیں، ایسے ہی یہ عاشق جو ہیں تیرے جمال کو دیکھنے کے لیے تیری محبت میں کھڑے ہوئے ہیں۔ مشتاق، مشتاق کے معنی ہوتے ہیں چاہت رکھنے والا۔ روزے دار کھڑے ہیں ہلال کے، ہلال کہتے ہیں چاند کو، ہلال کہتے ہیں چاند کو۔ دیکھیں بیتاب اس قدر ہیں تیرے اشتیاق من، جیسے طیور تازہ گرفتار جال کے۔ ایک اور مثال دے رہے ہیں کہ ان کے عاشقوں کی بیتابی کی مثال یہ ہے کہ جیسے کہ ایک پرندہ قفس میں، ایک پرندہ پنجرے میں بند کر دیا گیا ہو تو وہ پرندہ چھوٹنے کے لیے پر کیسے مارتا ہے، اس کی بے قراری آزادی کے لیے کیسی ہوتی ہے، ایسی ہی بے قراری عاشق نہال چشتی کو دیکھنے کے لیے ان عاشقوں کے دلوں میں پھڑ پھڑا رہے ہیں۔ شاہا یہ تیرا ذوق، طیور، یہاں پر ایک لفظ ہے طیور، پرندے کے معنی میں ہے، طائر کے معنی ہوتے ہیں پرندہ، طیور اس کی جمع ہے، اشتیاق چاہت کے معنی میں آتا ہے۔ شاہا یہ تیرا ذوق ہے امید لطف، ہو حال پر نگاہ اس آشفتہ حال کے۔ شاہ، شاہ مراد اے بادشاہ، عاشق نہال چشتی اب آپ کو جو ہے بادشاہ کہہ رہے ہیں۔ ذوق جو ہے اپنا تخلص اس شعر کے اندر استعمال کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے عاشق نہال چشتی، آپ کے سامنے جب پوری دنیا کچھ نہ کچھ ضرور لے کے جا رہی ہے تو میں بھی ایک فقیر، ایک گداگر، کاسہ گدائی لے کر کے آیا ہوں، آپ میرے حال پر کچھ رحم کر دیجئے۔ یہاں پر لفظ آیا ہے آشفتہ، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں برا حال۔ میرے اس برے حال پر یعنی میری خستہ حالت پر آپ نظر کرم فرما دیجئے۔ تو پھر اگلا شعر ہے تا جلد اس کا کوکب
طالع پہ طلوع آ جائے گھر میں اوج کے گھر سے وبال کے۔ کوكب کے معنی ہوتے ہیں ستارہ، طالع کے معنی ہوتے ہیں نکلنے والا۔ کر دے تو پاس نام سے اپنے اسے نہال، جو غنچہ دل گرفتہ ہے باعث ملال کے۔ یہاں پر ایک لفظ آیا نہال، مالا مال کرنے کے معنی میں۔ گرفتہ کے معنی ہوتے ہیں، گرفتن سے بنا ہے، فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں پکڑنا۔ ملال یہ بھی غم کے معنی میں آتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ عاشق نہال چشتی اپنا دل غم سے پکڑے ہوئے ہے، اے عاشق نہال چشتی میرے غم کے مداوے کا کوئی سامان پیدا کر دیں، آپ کا کرم ہوگا، آپ کا احسان ہوگا۔ دنیا میں ساتھ چین کے ہو زندگی بسر۔ شاعر بہت اچھی دعا اپنے لیے کر رہے ہیں۔ اس دعا کے اندر دیکھیے زندگی کی دعا، موت کی دعا، پھر اس کے بعد حشر کے میدان کی 3 دعائیں آخر کے اندر شاعر کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ دنیا میں کیسی ہو؟ دنیا میں ساتھ چین کے ہو زندگی بسر۔ زندگی جو ہے چین اور سکون کے ساتھ ادا ہو جائے، گزر جائے۔ اور موت کیسی آئے؟ ایمان اس کے ساتھ ہو وقت انتقال کے۔ مرتے وقت جو ہے میری زبان پر کیا ہو؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی کلمے کی موت مجھے آئے، آخر سانس میں مجھے کلمہ نصیب ہو۔ 2 چیزیں ہو گئی، سکون کی زندگی، کلمے کی موت۔ اور جو کلمہ پڑھ کر کے مرتا ہے وہ سیدھا جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر حشر کے میدان کے تعلق سے شاعر کہتے ہیں اور اٹھے صبح حشر شفق دار سرخ رو، یہ رنگ دوستی سے محمد کے آل کے۔ یہ مدعا ہے۔ اور اٹھے صبح حشر، حشر کے معنی ہوتے ہیں اٹھنا، حشر کے معنی ہوتے ہیں اٹھنا۔ صبح حشر، اٹھنے کی صبح میں، یعنی حشر کا میدان جب قائم ہوگا، یعنی آدم سے لے کر خاتم تک، یعنی پہلے انسان سے لے کر آخر انسان تک اللہ تعالیٰ تمام کو قبروں سے اٹھا کر ایک میدان میں جمع کر دے گا، تو اس میدان کو کہا جاتا ہے میدان حشر۔ تو میدان حشر کے اندر حساب ہوگا، کتاب ہوگا، نامہ اعمال دائیں بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ تو اس وقت جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اے عاشق نہال چشتی، میں یہ دعا کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دائیں ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دے، اور میں پوری دنیا کو دکھاتا ہوا، پورے حشر کے میدان کے لوگوں کو دکھاتا ہوا خوشی خوشی جنت میں جاؤں۔ تو سرخ کے معنی ہوتے ہیں لال، اور شفق کے معنی ہوتے ہیں لال۔ تو کہتے ہیں کہ میرا چہرہ خوشی سے لال ہو جائے۔ خوشی کس بات پر ہو؟ تو شاعر وہ ریزن، وہ وجہ بھی بتا رہے ہیں، مجھے یہ انعام، یہ عزت اس لیے ملے، وہ وجہ یہ ہے، مجھے امید اس لیے ہے کہ یہ رنگ دوستی سے محمد کی آل کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مجھے محبت ہے، اس محبت کی وجہ سے یہ مجھے حشر کے اندر مقام اور مرتبہ ملے۔ یہ قصیدہ ہمارا مکمل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کے اندر ہم کو بھی شامل فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، اور حشر کے میدان میں دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔